السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون۔ تمام اسلامی مسلمانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کہ اگر انسان اللہ کا الحاکمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، انسان یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے، انسان استغفار کرتا ہے، اللہ کا الحاکمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یہ ہوا انسان کے کرنے والا عمل، یہ ہوا انسان کے کرنے والا عمل۔ اللہ کہتے ہیں اگر انسان مجھ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ اپنے آپ کو شرمندہ کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کو جولی میں لے کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے آ جاتا ہے اور اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا اگر انسان مجھ سے استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو کر میرے سامنے جھک جائے گا، فرمایا وما کان اللہ، اور پھر کبھی بھی نہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو عذاب دیتے، یعنی تکلیف نہیں دیتے، پریشانی میں مبتلا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ کا الحاکمین کبھی بھی عذاب نہیں دیں گے۔ وہم یستغفرون، اگرچہ وہ استغفار کرنے والے ہوئے، وہ استغفار کرنے والے ہوں گے، اللہ کا الحاکمین ایسے لوگوں کو کبھی بھی عذاب نہیں دیں گے۔ انسان استغفار کرے، لوگ استغفار کرے، قومیں مل کر استغفار کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دوں گا، میں کبھی بھی تمہیں اس عمل کرنے کے بعد عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں یہ جتنے بھی عذاب ہمارے اوپر آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اگر مل کر ہم استغفار کو لازم پکڑ لیں، اللہ اکبر اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ملم، جو انسان، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ کا الحاکمین اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ایک بات، امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اگر کہا امام صاحب رزق کے لیے کوئی نسخہ بتلائیں، فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو۔ ایک آدمی آیا، اس نے اگر کہا امام صاحب کہہ سالی پڑ گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتلائے، کوئی عمل کرے، ہم بھی کرے کہ بارشیں اللہ نازل فرمائے، فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ امام صاحب کے پاس ایک اور آیا، اس نے آ کر کہا امام صاحب میرے ہاں اولاد نہیں ہے، فرمایا جاؤ اولاد چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا امام صاحب مرض الگ الگ ہے، دوائی ایک ہی دے رہے ہو، فرمایا تم نے اللہ کا الحاکمین کی کتاب کا وہ حصہ نہیں پڑھا، تلاوت نہیں کیا جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اور تم اگر اللہ سے کہہ دیجئے، اگر یہ اللہ سے بخشش مانگیں گے، انہو کان غفارا، اللہ ان کو پہلا انعام یہ دیں گے، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ فرمایا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ ان کے اوپر آسمان سے موسلا دار بارشیں برسائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ، اللہ ان کو بڑھا دیں گے، بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، فرمایا وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، بیٹے خاص اللہ نے تذکرہ فرمایا، فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ بنا دے گا ان کے لیے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ ان میں نہروں کو جاری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے استغفار کرو، اللہ پاک نعمتوں کا تمہارے اوپر اللہ کا الحاکمین نزول فرمائیں گے۔ آؤ مسلمانوں یہ عمل تم کر لو، استغفار تم کر لو، رب العالمین تمہارے اوپر ہر وہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، اس نسخے کو آزما لے،
یہ نقصہ اتنا آزموتا ہے، جن کے پاس اولاد نہیں وہ کثرت سے استغفار کرے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ مجھے اللہ کی ذات سے، اللہ کی قسم اتنی امید ہے، اللہ پاک کبھی بھی ایسے انسان کو خالی نہیں موڑیں گے۔ استغفار میں ڈوب جاؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کرنے والے، ایک دن میں 70 سے بڑھ کر 100 سے بڑھ کر اللہ کے آگے استغفار کرنے والے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔